سیرت علی ابن ابی طالب کیا ہے؟ خلافت مین میڈ ہے، امامت گاڈ میڈ ہے۔ بتا دیا، دکھا دیا، سمجھا دیا، خلیفۃ بلا فصل، دین اسلام کی اساس بقا ساری کی ساری ایک غدیر کے چوراہے میں۔ سیرت رسول خدا کیا ہے؟ سیرت علی مرتضیٰ کیا ہے؟ اب جو رسول خدا گھر سے نکلے، اعلان دعوت ذوالعشیر کرنے کے بعد نکلے تو پیچھے سے علی ابن ابی طالب آن ڈیوٹی ہو گئے۔ ایک مرتبہ بچوں نے ارادہ کیا کہ پتھر اٹھا کے رسول خدا کو ماریں، لیکن وہ جس نے نصرت کا وعدہ کیا تھا، ادھر سے علی ابن ابی طالب نے اپنی جیب سے کھجور کی گٹلیاں نکالی، اور جیسے شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے نا، اپنے ہاتھ پہ رکھ کے بسم اللہ کر کے جس کسی نے بھی ارادہ کیا تو اس پر حملہ کیا۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ کافروں کی ماؤں کو علی سے نفرت کیوں تھی۔ واقعہ ایک ہوتا ہے، 10 سوالوں کے جواب ملتے ہیں۔ واقعہ ایک ہوتا ہے لیکن بہت ساری کنفیوژن کو دور کر دیتا ہے۔ اب ایک جملہ ہے امام حسین کا کہ میں چاہتا ہوں اپنے جد اور اپنے بابا علی کی سیرت پر چلوں۔ اب ایک لمحے کے لیے ذرا دیکھیے کہ سیرت محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ ہے کیا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے چلنا ہے۔ عزیزان محترم، رسول خدا کی سیرت کیا ہے اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی سیرت کیا ہے؟ میں پہلے ایک جملہ مولا کائنات کا بیان کر کے پھر رسول خدا کی سیرت پہ آتا ہوں۔ تیار ہیں سننے کے لیے؟ ذہن آمادہ ہے؟ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ سیرت علی ابن ابی طالب کیا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دینا۔ دیکھیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عقیدے میں ہر انسان آزاد ہے۔ ہمارا عقیدہ امامت ہے، ہمارے دوستوں کا عقیدہ خلافت ہے، ان کو خلافت مبارک، ہمیں امامت مبارک۔ کہتے ہیں آپ خلافت کو کس نے منع کیا؟ آپ سلسلہ خلافت کو مانتے ہیں، بسم اللہ، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سلسلہ امامت کو مانتے ہیں۔ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ہم پر کوئی اپنا عقیدہ تھونس نہیں سکتا، لیکن بہرحال ہم گزارش تو کر سکتے ہیں نا۔ ہم بھی سوچتے ہیں، تم بھی سوچو، ہم بھی سوچتے ہیں، اب ہم دلائل لے کر آتے ہیں، آپ بھی سوچو، آپ بھی اپنی دلائل لے کر آؤ۔ اپیلن جو انسان ریسرچ کرے گا، اس کو جو سمجھ میں آئے گا اسی پر چلے گا۔ اب امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پر چلے۔ سیرت کیا ہے؟ سنیے، رسول اللہ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ اب یہاں سے ایک سلسلہ امامت شروع ہوا، سلسلہ خلافت شروع ہوا، لیکن پہلا فرق سنیے، جوانوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے سرچ کرنی تو سنیے گا۔ پہلا فرق کیا ہے؟ سب سے پہلا فرق کیا ہے؟ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ خلافت مین میڈ ہے، امامت گاڈ میڈ ہے۔ خلیفہ مسلمانوں نے بنایا ہے، امام اللہ نے بنایا ہے۔ ہم امام بناتے نہیں ہیں، امام خدا بناتا ہے، اس لیے کہ امام خدا کا ہے۔ اور جنہوں نے خلیفہ بنایا ہے ان سے سوال کروں گا کہ آپ نے بھی اللہ کا خلیفہ اللہ کی مرضی کے بارے کیسے بنا دیا؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب ملائکہ میں اعلان کیا تھا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی میں بنا رہا ہوں، آئندہ بھی میں بناؤں گا، لیکن وہ آپ کو اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ خلیفۃ اللہ بنا رہے ہیں اور آپ بنا رہے ہیں، لیکن امام ہم نہیں بناتے، ہم امام نہیں بناتے۔ لیکن جو امام ہے، اگرچہ لوگ قبول نہ کریں، خلافت بنا لیں، تو بھی سیرت علی ابن ابی طالب کیا ہے؟ پہلے خلیفہ کا انتخاب کیا، علی ابن ابی طالب گھر میں موجود بیٹھے رہے۔ دوسرے خلیفہ کا انتخاب کیا، علی ابن ابی طالب اپنے گھر میں بیٹھے رہے۔ تیسرے خلیفہ کا انتخاب کیا، اور تیسرے خلیفہ کے انتخاب پر آ کر پہلے تو پیش کیا تھا نا کہ یا علی آپ خلافت کو قبول کر لیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ خلیفہ بن جائیں، ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس پر شرط کیا رکھی گئی تھی کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول اور سیرت شیخین پر چلیں گے۔ تو سب سے پہلے علی کی سیرت سن لو۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی سیرت پر تو چلوں گا، لیکن سیرت شیخین نہیں، اپنی مرضی کروں گا۔ سیرت علی ابن ابی طالب جانتے ہیں کیا ہوئی؟ سیرت شیخین کو رد کر دیا،
کہا یہ شرط قبول نہیں ہے، یہ جو خلافت تم خلیفہ بنانا چاہتے ہو لے جاؤ، خلافت دے دی، لیکن پھر مجبور ہوئے اور چوتھے مرحلے میں آ کر اب کوئی چوائس نہیں ہے، اب آ کر کہا دین نہیں بچتا، دین اسلام کی بقا جو ہے نا خطرے میں ہے، اب کوئی چوائس نہیں بچی مولا کے بارے میں، مولا کے پاس، تو اب مولا کائنات نے کیا کیا؟ اب سیرت علی کو سنیے کیا کیا مولا نے۔ جب پہلا خلیفہ بنایا تھا مسلمانوں نے، اور یہ تاریخ کے حقائق ہیں، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، اس میں کسی کی توہین نہیں ہے، یہ سیرت ہے جو امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے جد کی سیرت پر چلنا ہے اور اپنے بابا علی کی سیرت پر چلنا ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے اندر چھپا ہوا کیا ہے اور کتنے سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ پہلے خلیفہ آئے جو مسلمانوں نے بنائے، خلیفۃ الرسول بنایا، خلیفۃ المسلمین بنایا، اور ممبر کے زینے تھے 3، تو جہاں پر رسول خدا بیٹھتے تھے اس کو چھوڑ کر اگلے زینے پر بیٹھ گئے۔ دوسرے خلیفہ آئے، انہوں نے پہلے زینے کو بھی چھوڑ دیا اور اس سے نچلے والے پر بیٹھ گئے، اور جب تیسرا خلیفہ آیا تو انہوں نے دونوں زینوں کو چھوڑ کے وہ جو آخری زینہ تھا اس پر بیٹھ گئے۔ اب مولا کائنات علی بن ابی طالب بنے خلیفہ، جب بنا دیا گیا تو ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اب مولا نے بیٹھ کر خطبہ دینا ہے، سیرت علی کو سنو مسلمانوں، تو اب ایک مرتبہ سب بیٹھے دیکھ رہے ہیں اب علی کریں گے کیا، نہ پہلی جگہ پر، نہ دوسری پر، نہ تیسری پر، اب زینہ تو کوئی بچا نہیں ہے، اور مولا کائنات نے جو پہلے بتا دیا تھا کہ مجھے سیرت شیخین پہ نہیں چلنا، اب عملی طور پہ کر کے دکھا دیا، بسم اللہ کہا، پہلے زینے پہ قدم رکھا، پھر دوسرے پہ رکھا، پھر تیسرے پہ رکھا، اور وہاں پر بیٹھے جہاں رسول خدا بیٹھتے تھے، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی دیکھو خلیفتہ بلا فصل یہ ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بتا دیا، دکھا دیا، سمجھا دیا، خلیفتہ بلا فصل، کہا تم نے وہ 3 زینے والے منتخب کیے تھے، لیکن آج علی جانتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، یہ سیرت علی ہے، دنیا والوں جان لو، اگرچہ تمہاری مرضی لیٹ کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی علی دنیا کو بتا رہا ہے خلیفتہ بلا فصل ہے، اور یہ ہے علی کا حق، یہ ہے علی کی جگہ کہ جہاں پر رسول خدا بیٹھا کرتے تھے وہاں پر تشریف فرما ہو کے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور عزیزان محترم، سیرت رسول خدا کیا ہے اور اللہ رب العزت کا جو ویژن ہے، ورژن ہے، وہ کیا ہے؟ ایک یہ واقعہ ہے، 10 سوالوں کے جواب ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایک واقعہ 10 سوالوں کے جواب ہے۔ غدیر کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، غدیر کوئی معمولی واقعہ نہیں، ایک واقعہ ہے، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ کے کتنے کنیکشن کہاں کہاں سے جا کر ملتے ہیں۔ اگر کنیکشن ڈھونڈنا، ایک نیٹ ورکنگ ہے پوری کی پوری، دین اسلام کی اساس، بقا، ساری کی ساری ایک غدیر کے چوراہے میں، ایک غدیر کے اعلان میں موجود ہے۔ میں کہاں سے شروع کروں؟ وانذر عشیرتک الاقربین، پہنچا دیجیے اپنے قریبیوں کو اللہ کا پیغام۔ رسول خدا نے 3 دن تک بلایا، دعوت دی، دعوت ذوالعشیر ساری دنیا جانتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو بلایا تھا، کھانا کھلایا تھا، کھانا کھاتے تھے اٹھ کر چلے جاتے تھے، پہلے دن کھانا کھایا اٹھ کر چلے گئے، جب رسول خدا نے اعلان کرنا چاہا اٹھ کر چلے گئے، دوسرے دن کھانا کھلایا، حضرت ابو طالب میزبان تھے، بلایا، کھانا کھلایا، دعوت دی، اٹھ کر چلے گئے جب رسول خدا نے بات کرنا چاہی، تیسرے دن پھر آئے، کھانا کھایا، اور جب اٹھنے لگے نا تو مولا علی کے بابا ابو طالب نے تلوار کھینچی، کہا میرے محمد کی بات سن کر جانا، ایسے نہیں ہے 2 دن سے کھانا کھا کے جا رہے ہو، اب بات سن کے جاؤ جو میرا محمد کہتا ہے۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو، وحدانیت خدا کا اقرار کر لو، میں آخری نبی ہوں، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور اسی وقت اعلان فرمایا، کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرتا ہے، کون ہے جو اس راہ میں میری نصرت کا وعدہ کرتا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب ابھی اصحاب کا مجمع موجود نہیں ہے، یہ تو کفار اور مشرکین ہیں، جب ابھی مدینہ کی حکومت نہیں بنی ہے، جب ابھی تلواریں نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی تو پہلا دن ہے، ابھی تو محمد ابن عبداللہ کو یتیم عبداللہ کہا جاتا ہے، ابھی تو
حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس عمار یاسر جیسے بھی نہیں آئے ہوئے، ابھی تو جانسار موجود نہیں ہے۔ پہلے دن رسول خدا نے فرمایا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب رسول خدا نے پوچھا کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرتا ہے، تو مختلف طریقوں سے لکھا ہوا ہے سیرت رسول خدا کیا ہے، سیرت علی مرتضیٰ کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بچہ کھڑا ہوا، ایک نوجوان کھڑا ہوا جس نے کہا نا یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں، کہا یا علی بیٹھ جائیے۔ پھر دوسری مرتبہ اعلان ہوا، کہا نا یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں، کہا یا علی بیٹھ جائیے۔ پھر تیسری مرتبہ اعلان ہوا، کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرتا ہے، وہ میرا خلیفہ بھی ہوگا، وہ میرا وصی بھی ہوگا، وہ میرے بعد میرا جو ہے وہ جانشین بھی ہوگا۔ عزیزان محترم، بڑا ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، شاید جو بیٹھے تھے ان کو سمجھ نہیں آئی، وہ پہچان نہیں سکے۔ اگر وہ پہچان لیتے، اگر ان کو پتا ہوتا تو رسول خدا فرما کیا رہے تھے؟ رسول خدا فرما رہے تھے جو آج میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وصال تک تو رسول خدا اس کی جان کی اور زندگی کی ضمانت بھی دے رہے تھے۔ جانشین تو تب ہو گیا نا جب رسول خدا کے آخری لمحات تک وہ زندہ رہے گا۔ تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ضمانت دے رہا ہوں، وہ زندہ بھی رہے گا، اس کی ضمانت ہے زندگی کی۔ لیکن نہیں سمجھ میں آئی، مگر مولا کائنات علی بن ابی طالب انا یا رسول اللہ۔ اب عزیزان محترم، جب 3 مرتبہ کوئی اور نہیں بولا، مولا کائنات کھڑے ہو کر وعدہ نصرت کیا، تو رسول خدا نے اعلان کیا یہ میرا وصی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا جانشین ہے۔ کب اعلان کیا؟ جب ابھی حکومت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، اصحاب نہیں ہے، مدینہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ اب سنیے، جب اعلان کر دیا تو اگلے ہی دن سیرت علی، اگلے ہی دن تاریخ کہتی ہے، تاریخ نے دیکھا رسول خدا گھر سے نکلے۔ جب رسول اللہ گھر سے نکلے تو اب اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے پیچھے ایک اونچا دشداشہ پہنے ہوئے نوجوان اپنی نصرت کا وعدہ کرنے کے لیے رسول خدا کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور اس کی نگاہیں رسول خدا پر تھی۔ چونکہ محافظت کا وعدہ کیا، نصرت کا وعدہ کیا، کہا پہلے ہی دن یہ ہوا کہ کفار اور مشرکین کی ماؤں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بچوں سے کہا کہ دیکھو بڑوں نے اگر محمد مصطفیٰ کو کچھ کہا تو حمزہ جیسا چچا موجود ہے، حمزہ جیسا چچا موجود ہے اور اس کا کوئی حریف نہیں بن سکتا۔ وہ ابو طالب جیسی تلوار لیا ہوا چچا موجود ہے حفاظت کرنے کے لیے، ان کے حریف نہیں ہو سکتے۔ تو کفار نے کیا کہا تھا؟ کہا بچوں سے کہ تم ایسا کرنا کہ کنکریاں لے کر اٹھا کر پھینک دینا، تو ظاہر ہے جب شکایت لے کر آئیں گے ہم کہیں گے بچے تھے۔ تو بچوں نے شرارت کر دی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، بچوں پہ ڈال دیں گے۔ اب اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے کہ اب جو رسول خدا گھر سے نکلے، اعلان دعوت ذوالعشیر کرنے کے بعد نکلے، تو پیچھے سے علی ابن ابی طالب آن ڈیوٹی ہو گئے، محافظ رسول خدا آن ڈیوٹی ہو گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس بچے کا ہاتھ جیب میں تھا اور جیب میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بچوں نے ارادہ کیا کہ پتھر اٹھا کے رسول خدا کو ماریں، لیکن وہ جس نے نصرت کا وعدہ کیا تھا، اللہ اکبر، جس نے نصرت کا وعدہ کیا تھا، ایک مرتبہ بچوں نے جیب سے اپنے پتھر نکال کر رسول خدا کو مارنے کا ارادہ کیا۔ ادھر سے علی ابن ابی طالب نے اپنی جیب سے کھجور کی گٹھلیاں نکالی، اور جیسے شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے نا، اپنے ہاتھ پر رکھ کے بسم اللہ کر کے جس کسی نے بھی ارادہ کیا تو اس پر حملہ کیا۔ کسی کی آنکھ پہ لگا، کسی کے ماتھے پہ لگا، کسی کے سر پہ لگا، کسی کے خون نکلا، زخمی ہوئے، دوڑے بھاگے، جرت نہ کر سکے، اپنے اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکے، گھر میں گئے۔ جو بچہ بھی گھر میں گیا اپنی ماں کے پاس گیا
کافر کا بچہ، مشرک کا بچہ، اور جا کر کیا کہا ماں ہم تو چاہتے تھے کہ رسول پر حملہ کر دیں، لیکن علی ابن ابی طالب نے الٹا ہم پر حملہ کر دیا۔ تو عزیزان محترم یہ بات سمجھ میں آئی، پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ کافروں کی ماؤں کو علی سے نفرت کیوں تھی۔ سب سے پہلے اس لیے، اور اگلی بات کیا ہے کہ اب مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے ہر میدان میں اپنا وعدہ پورا کیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے سیرت علی کیا ہے، ہر میدان میں اپنا وعدہ پورا کیا۔ شب ہجرت بستر رسول پر سوئے تو علی، احد کے میدان میں سب بھاگ جائیں لیکن پھر بھی ثابت قدم کھڑے رہے تو علی، کسی بھی جنگ میں، بدر کے میدان میں جیت کا سبب بنے تو علی۔ ایسے ہی ہے عزیزان محترم، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جب سب چھوڑ کر چلے گئے تھے تو کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی سب بھاگے تھے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو جنتے ہیں نا جملہ کیا تھا، اکفرت بعد الایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ علی کے نزدیک رسول کو چھوڑ کے بھاگنا کفر ہے۔ وعدہ پورا کر رہے ہیں مولا کائنات۔ خیبر کا قلعہ فتح کیا علی ابن ابی طالب نے، کوئی میدان تو دکھاؤ جس میں علی نے اپنی شجاعت کے جوہر نہ دکھائے ہوں۔ اور یہاں تک کہ جب علی کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تو پروردگار نے جبرائیل سے کہا کہ جاؤ جا کر ذوالفقار دے کے آؤ علی کو، ضرورت ہے علی کی تلوار کی، علی کی جنگ کی۔ یہ سیرت علی ابن ابی طالب ہے جو اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں ہر میدان میں۔ کوئی میدان دکھائیے۔ عزیزان محترم، غدیر ایک واقعہ ہے، لیکن صرف اگر ایک جملہ کہہ کے آج یہاں پر روکتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کل، ایک جملہ فقط۔ سب سے پہلی بات، غدیر کیا ہے؟ رسول خدا نے وعدہ کیا تھا کہ جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، رسول خدا نے کیا ایک وعدہ کیا؟ بہت سارے وعدے کیے ہیں۔ جنت کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ ہم جنت کی لالچ رکھتے ہیں نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے مقابلے میں پروردگار خریدار ہے۔ یہ خرید و فروخت ہم کرتے ہیں قرآن کی آیات، تو قرآن کس نے ہمیں دیا ہے؟ زبان صادق محمد مصطفیٰ سے ہی تو لیا ہے نا۔ نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ یہ جو حوروں کی لالچ میں، وہ محسن نقوی شہید کا شعر ہے نا، جنت کی دیوار سے دیکھا سہمی سہمی حور کے پیچھے وحشی ملا بھاگ رہا تھا۔ تو میرے بھائی، یہ جو حوروں کا، یہ جو ہمارے ایک مولانا طارق جمیل صاحب بیٹھ کر وہ 120 فٹ پتہ نہیں کون لائبہ نامی حور جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں، تو یہ حوروں کا کنسپٹ کس نے دیا میرے بھائی؟ یہ زبان صادق محمد مصطفیٰ ہے نا۔ تو نماز پڑھتے ہیں رسول خدا کے حکم پر، روزہ رکھتے ہیں رسول خدا کے حکم پر، جہاد کرتے ہیں رسول خدا کے حکم پر، جنت کی لالچ ہے رسول خدا کے حکم پر، اور جنت کے باغات کے وعدے ہیں رسول خدا کے حکم پر۔ تو یہ وعدے تو رسول خدا کے وعدے ہیں، تو یہ سارے تو آخرت کے وعدے ہیں۔ کس نے جنت دیکھی ہے؟ کس نے حوریں دیکھی ہے؟ سنا ہے، پڑھا ہے۔ تو میرے بھائی کہا کہ سنو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی تو وعدہ رسول خدا نے کیا تھا، سارے وعدے آخرت کے ہیں، اور دنیا میں ایک ہی وعدہ کیا تھا، جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا۔ اب غدیر کیا ہے؟ دین کی بقا غدیر میں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دیجئے وہ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے وہ نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ کہ زندگی کے جتنے وعدے تھے اس میں ایک دنیا کا وعدہ ہے، باقی آخرت کے وعدے ہیں۔ اے میرے رسول، اگر دنیا کا وعدہ پورا نہیں کیا تو آخرت کے وعدے مشکوک ہو جائیں گے۔ غدیر دین کی بقا کی ضمانت ہے۔
اور عزیزان محترم یہی ہے سیرت ہے نا، ان ارید اعمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وعبی، یہ ہیں۔ اور کربلا در حقیقت اسی سیرت علی ابن ابی طالب پر چلنے کا نام ہے۔